جب تک ٹرانسفر ٹیکنالوجی کی طرف آپ نہیں جائیں گے، یہ گاڑیاں منگوا کے اس طرح سے آپ وہ سارے ادھر سے پرزے لا کے ادھر جوڑ کے آپ کو پکڑاتے رہیں گے، تو اس کا اس طرح سے بینیفٹ آپ کو نہیں ہونے لگا. ابھی تک 90s میں جب یہ 80s 90s میں شروع ہوتا اس وقت سے لے کے اب تک جو وہ ڈیلیشن کلاس تھی وہ اپلیکیبل نہیں ہے، قانون پہ عمل داری نہیں کرائی جا رہی. انڈسٹریز منسٹری کا فیلئر ہے، گورنمنٹ کا فیلئر ہے کہ ڈیلیشن کلاس 5 سال میں کمپلیٹ ہونی تھی، آپ نے کمپلیٹلی یہاں پہ مینوفیکچرنگ شروع کرنی تھی. وہ اب آج 20-30 سال ہو گئے ان کو کام کرتے ہوئے، کچھ اس پہ فرق نہیں پڑا، نہ اس پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں. اب بھی اگر یہ اس کو آج سے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ آپ لوکل مینوفیکچرنگ اور لوکل ساری انڈسٹری یہاں پہ شفٹ کریں، اپنی ٹرانسفر اور ٹیکنالوجی کریں، اس کے ذریعے کریں، پھر کوئی فائدہ آپ کو ہوگا. صرف گاڑیاں بنا کے سڑکوں پہ بگانے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایکسپینسو بہت ہے، بہت ایکسپینسو ہے. آپ فیسلٹیز کے حوالے سے زیرو ہیں بالکل، اور ایکسپینسو اتنی ہے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں ان کی پرائسز دے کے. افورڈیبلٹی لوگوں کی ختم ہوتی جا رہی ہے. یہ بنا کے پھر بیچیں گے کہاں پہ اگر اس طرح سے کرتے رہے؟ اب تو نئی گاڑیوں کے اندر ویلڈنگ کے مسئلے آنے لگے ہیں، نیا ماڈل آتا ہے اس کے اندر ویلڈنگ کے اور بڑی چیزوں کے مسئلے ہوتے ہیں. لیکن سہیل صاحب، یہ بھارت کے اندر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آپ نے اگر گاڑی یہاں بیچنی ہے تو آپ کو یہاں مینوفیکچرنگ کرنی ہوگی، اور مینوفیکچرنگ کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ یہاں گاڑی بیچ سکیں گے. یہ ایک ہمارے یہاں بھی کچھ اس طرح کی شرط ہونی چاہیے. جس ڈیلیشن کلاس کی بات کر رہے ہیں راؤ صاحب، وہ لکھنے تک تو ہوتی ہے، لاگو کرنے کے اندر ہماری سستی ہوتی ہے یا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. کیا کہیں گے اس؟ نکا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. بھارت کے اندر یہ ان کی خوبی ضرور ہے کہ ان کا اگر گاڑیوں کے ہم شعبے کی بات کریں یا کوئی بھی کسی بھی شعبے کی بات کریں، وہ اس کے اندر جو پالیسی بناتے ہیں وہ بڑی کرسٹل کلیئر ہوتی ہے، اور اس کے اوپر بڑا امپلیمنٹیشن ان کی بڑی سموتھ ہوتی ہے اور انشور کرتے ہیں. جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صرف گاڑیوں کے اگر کمپیئر کر لیں، بھارت کے اندر پاکستان کے اندر 800 سی سی گاڑی کی قیمت اور جو فیچرز ہیں اور جو اس کا معیار ہے، اس کو اگر بھارت کے ساتھ کمپیئر کریں تو بھارت کے اندر بننے والی گاڑیاں بہت بہتر ہیں. 800 سی سی گاڑی پاکستان کے مقابلے میں سستی ہے، اس کے اندر جدید فیچر زیادہ ہیں، اس کے اندر ایئر بیگ ہوگا، اس کی ڈیوریبلٹی زیادہ ہے. وہ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف انہوں نے جب جس سیکٹر کے اندر مختلف کمپنیوں کو الاؤ کیا، بڑی کلیئر پالیسی تھی، اس کے اوپر امپلیمنٹ کروایا. اب ہمارے ہاں بھی ایک پالیسی بنی تو ہے 5 سال کے لیے، موجودہ گورنمنٹ نے ہی بنائی ہے، جس کے تحت یہ تینوں کمپنیاں آ رہی ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ جو ہم صرف پالیسی کے اندر آپ بیسیکلی ایک اوور آل فیچرز دیتے ہیں کہ یہ انسینٹیو ہیں، آپ آئیں، لوگ انویسٹر کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد جس طرح ہمارا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ تھا جس کو تحلیل کیا گیا ہے، اب نیا ایک ادارہ قائم کیا جائے گا، یہ متعلقہ وزارت ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ سٹینڈرڈ سیٹ کرتی ہے اور پھر اس انڈسٹری کو اس کے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرتی ہے ہر صورت کے اندر. لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں جو اس طرح کے بڑے بڑے گروپس ہوتے ہیں، پھر وہ اپروچ کر لیتے ہیں وزراء کو، حکومتوں کو، اور اپنی شرائط کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، عوام کے جیب سے پیسہ نکالتے ہیں، اور متعلقہ جو شعبے ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں. ریگولیشن ہونی چاہیے اسٹرکٹ. جہاز بنا رہے ہیں JF-17 تھنڈر، اس پہ آپ ٹرانسفر ٹیکنالوجی کا معاہدہ کرتے ہیں اور کرتے ہیں، عمل درآمد کرتے ہیں. آپ بہت سارا خود بنانے لگے، کچھ عرصے تک آپ پورے کا پورا جہاز خود بنائیں گے، پھر کمرشل ایئر لائنر بنائیں گے. یہ گاڑیوں کے اوپر آپ 30 سال سے اس پہ عمل درآمد نہیں کرا سکے. ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہو، لوکل مینوفیکچرنگ زیادہ سے زیادہ ہو. اور اس مرتبہ ہم شاید تھوڑی سی امید رکھ سکتے ہیں کہ تینوں پاکستان کی لوکل کمپنیاں جوائنٹ وینچر کری ہیں، ڈائریکٹلی فورن کمپنی آ کے کام نہیں کر رہی، تو امید رکھ سکتے ہیں کہ اگر امپلیمنٹیشن بہتر ہوئی تو ٹرانسفر ٹیکنالوجی بھی ضرور ہوگی. اور یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، صرف گاڑی بنانی ہے جو کہ ہمارے یہاں موجود ہے، اسی کو ڈس اسمبل کر کے ایک دفعہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے بنتی ہے. بہت سارے ہمارے یہاں جینیسز موجود ہیں انجینئرنگ کے شعبے کے اندر بھی، اگر ان کو چانس دیا جائے تو ہوپ فلی آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان اس معاملے میں بھی خود کفیل ہوگا. اگلے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں.